اور اس کے متعلق اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارا دین اس کو اتمام کر دیا گیا، اور اس کو تمہارے لیے اللہ نے یعنی دین اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا۔ یہ مکمل اور اس کا اتمام وہ ذات جس پر ہوا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور آپ نے جاتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میں جا رہا ہوں، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری سنت ہے، میرا انداز ہے، میرا طریقہ ہے۔ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو آپ نے فرمایا لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ گمراہی سے بچنے کا آپ نے طریقہ صرف یہ بتایا کہ جو دین اللہ نے میرے اوپر اتارا کتاب اللہ کی صورت میں اور سنت رسول کی صورت میں، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو پکڑ لو، گمراہی سے محفوظ ہو جاؤ۔ ہمارا دین اسلام بڑا سادہ سا دین ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ پر ہی ظلم کر کے بہت ساری بدعات، خرافات، نئی چیزیں اس دین میں شامل کی اور اس دین کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ سادہ سا دین، یہ صاف ستھرا سا دین، یہ ہدایت پر مبنی دین اور یہ نجات والا دین، جہنم کی آگ سے بچاؤ اور جنت میں داخل کرنے والا دین، یہ انتہائی سادہ سا دین، لیکن ہم اپنی طرف سے خود ساختہ چیزیں اس میں شامل کر کے بدعات، خرافات، رسومات، اس دین کو، دین اسلام کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال یہ درباروں پر عرس کا ہونا، میلوں کا ہونا، اور پھر وہاں پہ چراغاں ہونا، پھر ڈھول ڈھمکا ہونا، پھر ساری گندگیاں پائی جانا، یہ اس کی زندہ مثال موجود ہے۔ عرب کے لوگ تو اس سے محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا کہ وہاں پہ آپ کو کوئی پختہ قبر نظر نہیں آئے گی، کوئی درگاہ، کوئی دربار، کوئی خانقاہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ لیکن ہم جو ہندوستان کے، یہ پاکستان کے، بنگلہ دیش کے بسنے والے لوگ ہیں نا، اللہ اکبر، یہ چیزیں ہمارے اندر بہت کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ اور اس کی مثال یہ کل ہی جو عرس ختم ہوا ہے لاہور کے اندر، عام تعطیل تھی لاہوریوں کے لیے، اس کی یہ مثال موجود ہے۔ اب یہ عرس کا تصور اسلام کے اندر کیا ہے؟ اگر ہم اسلام پر نظر دوڑائیں، اللہ کے قرآن کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر نظر دوڑائیں، تو عرس کا تصور دین اسلام کے اندر ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عرس بھی نہیں ہوا، آپ کی قبر مبارک پر کبھی میلہ نہیں لگا، آپ کی قبر مبارک پر کبھی اجتماع نہیں ہوا، آپ کی قبر مبارک کو کبھی سجایا نہیں گیا، اور وہاں پہ آپ کی قبر مبارک پر کبھی کوئی لنگر تقسیم نہیں ہوا۔
یہ اس کی مثال موجود ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے اور اہل بیت تھے، پھر بعد میں آنے والے اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی قبروں کو اس طرح سجا کے بنا کے پھر وہاں پہ اکٹھ کرنا، پھر اجتماع کرنا، پھر جو ہے نا وہ 3 دن کا عرس کرنا، پھر وہاں پہ بھنگڑوں کا ڈالا جانا، پھر اسی طرح اللہ اکبر عام نشے کا استعمال ہونا، یہ ساری چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، آپ کے اصحاب کی قبریں، آپ کے اہل بیت کی قبریں اور اللہ کے نیک بندوں کی قبریں اس سے محفوظ ہیں۔ عرس کا کیا معنی ہے؟ عرس کا اگر آپ معنی دیکھیں تو عربی کے اندر اور اردو کے اندر شادی کو عرس کہا جاتا ہے، یا شادی کے کھانے کو عرس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عروس کہا جاتا ہے دلہن کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی نیک بندہ قبر میں جاتا ہے، وہاں اس سے سوالات ہوتے ہیں اور پھر وہ سوالات کے صحیح جوابات دے لیتا ہے، اس کے بعد اللہ کے فرشتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نم کا نومت العروس، سو جا، گہری نیند سو جا، میٹھی نیند سو جا، جیسے دلہن جو ہے وہ سوتی ہے، پہلے دن کی دلہن جیسے سوتی ہے نا، اس طرح تو بھی گہری نیند سو جا، اب تجھے بھی جگائے گا تو تیرا پروردگار ہی تجھے جگائے گا۔ اسی سے لے لیا گیا عروس سے، عروس کا معنی دلہن ہے، اور اسی سے عرس۔ اور پھر جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم برسی مناتے ہیں، سالانہ جو ہے نا وہ اصال ثواب کے لیے یہ سارا اکٹھ ہوتا ہے، یہ ڈھول ڈمکا، یہ قوالیاں، یہ بھنگڑے، اور پھر یہاں پہ چرس کا استعمال، اور پھر وہاں پہ محفل میلاد اور نعت خوانی، پھر تقاریر کا ہونا، پھر لنگر کا تقسیم کرنا، یہ سب ہم ان کے اصال کے لیے کرتے ہیں، اصال ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ کیوں کہ وہ بھی اللہ اکبر جس دن قبر میں گئے تھے، اس دن ان کا استقبال بھی اسی طرح کیا گیا تھا۔ اب حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے فرمان سے ہمیں رہنمائی کیا ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے امتیوں لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنانا۔ میری قبر کو، عید کا کیا معنی ہے؟ بار بار کسی چیز کا آنا، بار بار کسی مقام پہ اکٹھا ہونا، بار بار کسی مقام پہ اجتماع کا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے خصوصی نصیحت فرمائی کہ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنانا۔ اللہ اکبر، میری قبر کو میلہ نہ بنانا۔ اور آج دیکھ لیں، اللہ نے آپ کی قبر کو ان تمام بدعات سے محفوظ رکھا، ان تمام چیزوں سے، خرافات سے اللہ نے آپ کی قبر کو محفوظ رکھا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت جندب کہتے ہیں 5 دن قبل اس دنیا میں سے جانے سے 5 دن قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں برات کا اظہار کرتا ہوں اللہ کی طرف کہ میں تم میں سے کسی کو اپنا خلیل بناؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، جس طرح اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اگر میں نے دنیا میں تم میں سے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا نا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ الا، خبردار، توجہ سے سننا، آپ نے فرمایا ان من کان قبلکم، لوگوں تم سے پہلے لوگ، ان کے اندر کبھی اللہ کا کوئی نیک بندہ اگر فوت ہو جاتا تو وہ کیا کرتے؟
یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، اپنے نیک بندوں کی قبروں پر وہ مسجدیں بنا لیتے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر کے اوپر مسجد بنا لی۔ آج ہمارے ہاں تو جو یہ قبریں، یہ مزارات، یہ خانقاہیں اللہ اکبر جو ہیں، وہاں پہ تو سجدے کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں قبر کے اوپر، قبر کے ساتھ ملحقہ مسجد بنا لی، اللہ کے نبیوں کے اوپر، ان کی قبروں پر مسجدیں بنا لی۔ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا، الا خبردار، لا تتخذوا القبور مساجدا، تم ایسا نہ کرنا، تم قبروں کو، اپنے نیک بندوں کی قبروں کو مسجدیں نہ بنانا۔ انی انہاکم عن ذالک، آپ نے فرمایا میں تمہیں خاص طور پر اس سے منع کرتا ہوں۔ اور صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آخری ایام گزار رہے تھے، اس دنیا سے جانے ہی والے تھے، کہ حضرت ام سلمہ میری اور آپ کی اماں جان، حضرت ام سلمہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حبشہ کے علاقے میں گئے اور وہاں پہ ہم نے گرجوں میں، لوگوں کے گرجوں میں، جو عیسائی لوگ تھے ان کے گرجوں میں تصویریں دیکھی، نیک بندوں کی انہوں نے تصویریں لگائی ہوئی۔ آپ نے فرمایا، ہاں تم سے جو پہلے لوگ تھے نا، یہ یہود و نصارا، انہوں نے ایسا ہی کیا کہ جب ان کے اندر کوئی اللہ کا نیک بندہ فوت ہو جاتا، کوئی اللہ کا ولی فوت ہو جاتا، تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، اس کی قبر پر درگاہ بنا لیتے، اس کی قبر پر عمارت بناتے، اور پھر اس میں تصویریں لٹکا لیتے۔ اور اس حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا، اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ بدترین اگر لوگ کوئی ہوں گے اللہ کے ہاں قیامت کے میدان میں، تو یہ یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے نیک بندوں کی قبروں پر مسجدیں بنا لی، وہاں پہ اللہ اکبر عبادتیں شروع ہو گئی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی خاص طور پر، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، میری قبر کو بت نہ بننے دینا، یعبد جس کی عبادت کی جائے۔ اور آج یہ دیکھ لیں، یہ خانقاہیں، یہ مزارات، اللہ اکبر، یہ فلاں بزرگ کا مزار ہے، یہ فلاں بزرگ کا مزار ہے، یہ فلاں بزرگ کا مزار ہے، وہاں پہ سجدے بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ منتیں بھی مانی جاتی ہیں، وہاں پہ ان سے مدد بھی مانگی جاتی ہے، ان کو پکارا بھی جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے خاص طور پر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا، میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ جس کی عبادت شروع ہو جائے۔ اور آج اسی لیے اللہ نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اس چیز سے محفوظ کر دیا۔ یہاں پہ ہمارے لوگ آتے ہیں نا، وہ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں ان کو، وہاں پہ وہ کھڑے نہیں ہونے دیتے، وہاں پہ درود سلام نہیں پڑھنے دیتے، وہاں پہ کوئی درخواست نہیں کرنے دیتے، یہاں سے پرچیاں لکھ لکھ کے جاتے ہیں، میری یہ فریاد ہے، اللہ اکبر، وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ رسول اللہ کے روزے کے سامنے وہاں پہ یہ ڈال دینا۔ اللہ کے نبی نے یہ خاص طور پر جو اہتمام کیا گیا ہے، یہ اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے خصوصی طور پر یہ دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کو اللہ بت نہ بننے دینا جس کی عبادت شروع ہو جائے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، لوگوں میں تمہیں اس لیے قبروں کے اوپر یہ عمارتیں اور مسجدیں بنانے سے منع کر رہا ہوں، اس لیے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہوئی، اللہ کی پھٹکار پڑی، اللہ اکبر، اللہ کا غضب نازل ہوا، کن پر؟ علی الیہود، یہود پر، والنصارى اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو
اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا دی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کی دیگر تعلیمات کو بھی اگر دیکھا جائے، آج جہالت ہے نا، یہ مزارات اور یہ خانقاہیں اور یہ سارا درگاہیں کیوں چل رہی ہیں؟ ہمارے جہالت کی بنا پر۔ یہ سندھ کے علاقے میں وہ پیر صاحب جو گرفتار ہوئے تھے، 10 سال کی معصوم بچی کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کرتا رہا، اور پھر اوپر سے اللہ اکبر جسمانی تشدد بھی کیا، اور جب وہ گرفتار ہوا تو اس نے کیا کہا تھا؟ ہم اللہ اکبر سید لوگ ہیں، ہماری درگاہ پہ لوگ ایسے ہی بچیاں چھوڑ جاتے ہیں، اللہ اکبر ہماری خدمت کے لیے بچیاں یوں ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ درگاہیں، یہ مزارات اس وجہ سے آباد ہوتے ہیں کہ لوگوں کے اندر انتہا کی جہالت ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خصوصی طور پر منع فرمایا، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، ابو داود کے اندر بھی ہے، نسائی ترمذی کے اندر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہیں منع کرتا ہوں پکی قبر بنانے سے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبر کے اوپر لکھنے سے۔ قبر جو ہے نا وہ بنائی جاتی ہے، اس کے بعد تختی کا استعمال ہوتا ہے کہ یہاں پہ تختی لگا دو، یہ فلاں کی قبر ہے، اللہ اکبر یہ فلاں کی قبر ہے، کہ لوگ آئیں۔ ایک بھائی کو منع کیا، وہ کہتے جی لوگ آتے ہیں پہچان نہیں ہوتی، پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں، تو اس لیے ہم تو قبر کے اوپر یہ تختی ضرور لگائیں گے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں منع کرتا ہوں، نہا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے منع کیا قبر کو پختہ بنانے سے، قبر کے اوپر لکھنے سے، قبر کے اوپر عمارت بنانے سے، اور قبر کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنے سے رسول اللہ نے منع کیا۔ اللہ اکبر۔ سادہ قبر ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں، اللہ اکبر، ان مزارات پہ جو لوگ جاتے ہیں، کیا وہ ان کو وہاں پہ اپنی آخرت یاد آتی ہے؟ وہاں تو قبروں کو، مزارات کو سجایا جاتا ہے دلہن کی طرح، اور جشن کا ایک سما ہوتا ہے، اللہ اکبر، قوالیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ نشہ وغیرہ اور اسی طرح لنگر کا تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ وہاں پہ موت کیسے یاد ہوگی؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا، زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کو دیکھا کرو، اور ساتھ آپ نے فرمایا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی، تمہیں اپنی موت یاد آئے گی قبروں کی زیارت کرنے سے۔ اور اسی قبر سے موت یاد آ سکتی ہے جو بالکل سادہ ہو، بالکل سادہ ہو، کچی قبر ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ جائیں سعودیہ کے اندر، آپ کو کوئی پکی قبر وہاں پہ نہیں ملے گی، اور جو بقیع کا قبرستان ہے، اللہ اکبر، بالکل سادہ قبرستان، سادہ قبرستان، مٹی کے ساتھ قبریں بنی ہوئی، کسی کی کوئی تختی نہیں لگی ہوئی، کوئی مجاور بن کے نہیں بیٹھا۔ یہ ہیں وہ قبریں جن سے جو ہے نا وہ انسان کو اپنی آخرت یاد آتی ہے۔ وہ قبروں سے آخرت یاد نہیں آتی جن قبروں کو پختہ بنا دیا جائے، اور پھر جو ہے نا وہ وہاں پہ لائٹنگ کا اہتمام ہو، اور پھر مجاور بن کے لوگ بیٹھے ہوں۔ اور ہم نے کیا ترقی کی ہے؟ ہم نے کیا ترقی کی؟ یہ جو ہمارا موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ کہتا ہے کہ ہم نے ترقی یہ کی ہے کہ ہم نے دربار کا، علی حجویری صاحب کے دربار کا سارا سسٹم ہی آن لائن کر دیا، باہر سے ہی بیٹھے تم دیگے بھیجتے رہو، چندے جو ہے نا وہ بھیجتے رہو، بس یہ ترقی کی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ اکبر، ان خانقاہوں کا، درباروں کا، مزارات کا، اور پھر جو ہے نا یہ سارے معاملات کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں نے کسی اللہ اکبر بزرگ کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھا، کسی عام انسان کے فرامین آپ کے سامنے نہیں رکھے، یہ تو فرامین آپ کے سامنے رکھے ہیں اس ہستی کے کہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، بلکہ جب بھی آپ بولتے ہیں تو اللہ کی وحی کے ساتھ بولتے ہیں۔ تو قبروں کا تصور اسلام نے سادہ دیا ہے۔ اور پھر یہاں پہ جو جاتے ہیں اللہ اکبر، مزارات پہ، درگاہوں پہ، یہ فلاں ولی کی قبر ہے، ملتان میں جانا ہے، فلاں ولی کی قبر ہے، جھنگ میں جانا ہے، فلاں ولی کی قبر ہے،
اور اسی طرح بغداد میں جانا ہے فلاں ولی کی قبر ہے، اور سندھ میں جانا ہے فلاں ولی کی قبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کی نیت کے ساتھ خصوصی طور پر سفر کرنے کی صرف 3 مسجدوں کی طرف اجازت دی ہے، 3 مسجدوں کی طرف صرف اجازت دی ہے کہ بندہ خاص طور پر سفر کر کے جائے ثواب کی نیت سے۔ آپ نے فرمایا ایک بیت اللہ ہے اس کی طرف سفر کر کے جاؤ، ایک میری مسجد ہے مسجد نبوی اس کی طرف خاص طور پر سفر کر کے جاؤ، اور ایک مسجد اقصیٰ ہے بیت المقدس ہے۔ یہ 3 جگہ ایسی ہیں جس کی طرف رسول اللہ نے سفر کر کے ثواب کی نیت سے خصوصی طور پر اہتمام کر کے جانا، اس کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف اجازت نہیں۔ جائے کہ بندہ دربار کی طرف سفر کر کے جائے، بندہ کسی مزار کی طرف سفر کر کے جائے، اور وہاں پہ جاتے کیا لینے ہیں کہ جی ہم وہاں جاتے ہیں بزرگوں کا قرب حاصل کرنے کے، بزرگوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں یہ سفارشی بنیں گے۔ تو مجھے بتائیں پھر مکہ والوں کا کیا قصور تھا؟ کیا مکہ والے اللہ کا انکار کرنے والے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ کا وہ انکار کرتے تھے؟ نہیں، پڑھو قرآن، جہالت تو قرآن سے دور ہوگی نا۔ اللہ اکبر، جب ہم قرآن پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ جہالت قرآن سے دور ہوگی۔ سورۃ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللہ نے فرمایا نبی جی اگر آپ ان مکہ والوں سے پوچھیں، ان سے سوال کریں، اے مکہ والو بتاؤ تو صحیح من خلق السماوات والارض، زمینوں کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، سخر الشمس والقمر، سورج کو کام پہ کس نے لگایا، چاند کو کام پہ کس نے لگایا؟ تو جب آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، زمینوں کو بنانے والا اللہ، آسمانوں کو تخلیق کرنے والا اللہ، سورج کو کام پہ لگانے والا اللہ، چاند کو کام پہ لگانے والا اللہ ہی اللہ ہے۔ تو پھر ان کا کیا قصور تھا؟ وہ اللہ کو مانتے تھے، یہ قرآن ہے اللہ کا۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا اے نبی جی آپ ان سے پوچھو من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون اللہ فقل افلا تتقون قل من بیدہ ملکوت کل شیء وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے نبی جی آپ ان سے سوال کریں، بتاؤ تو صحیح مکہ والو من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے، اور کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، کل کائنات کی بادشاہت کس کے اختیار میں ہے، وہ کون ہے جو پناہ دے سکتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اے نبی جی جب آپ ان سے یہ سوال کریں گے تو ان کا جواب کیا آئے گا؟ فَسَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور یہ کہیں گے کہ یہ سب کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام سنو، فرمایا مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے نبی جی آپ ان سے پوچھیں تو صحیح مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دینے والا کون ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہاری قوت سماعت کا مالک کون ہے، تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے، اور وہ کون ہے اللہ اکبر جو زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والا ہے، وہ کون ہے جو کل کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ جب آپ ان سے سوال کریں گے تو ان کا جواب کیا آئے گا؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ یہی کہتے اللہ آسمان بنانے والا، زمین بنانے والا، سورج کو بنانے والا، چاند کو بنانے والا، اللہ اکبر اس رزق کو اتارنے والا، حتیٰ کہ وہ دعا بھی اللہ سے مانگتے،
اللہ سے مانگتے، دعا بھی اللہ سے۔ سورۃ انفال میں اللہ نے فرمایا یہ مکہ والے دعا کیا کرتے ہیں، جب آپ نے ان کے سامنے واعظ کیا، نصیحت فرمائی، تو وہ آگے سے بعض ان کے کہنے لگے، بلکہ بیت اللہ کے ساتھ چمٹ کے کہنے لگے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ کہنے لگے اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، یہ سورۃ انفال ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ واقعی حق ہے جو محمد ہمیں بیان کرتا ہے، اگر یہ واقعی حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر دردناک قسم کا عذاب نازل کر دے۔ کس سے مانگا انہوں نے، کس سے دعا کی؟ یہ سورۃ انفال ہے، اور 10ویں پارے کا آخری حصہ ہے، آخری پڑھ لے جا کے۔ انہوں نے دعا کرتے ہوئے یہ کہا، اے اللہ، اللہم اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ واقعی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر دردناک قسم کا عذاب نازل کر کے اللہ ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ وہ دعائیں بھی اللہ سے مانگتے تھے، لیکن اس کے باوجود پھر ان کو کیوں مشرک کہا گیا؟ کیوں ان کو مشرک کہا گیا؟ اللہ اکبر، آخر سبب کیا تھا؟ لو سبب سنو، سورۃ یونس میں اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ نے فرمایا یعبدونا، یہ سادہ سا ترجمہ کروں گا، یعبدونا، سورۃ یونس ہے 11واں پارہ ہے، یعبدونا یہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، مانا کہ اللہ کے علاوہ وہ پکارتے تو کن کو پکارتے؟ ما لا یضرہم، جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، ولا ینفعہم، اور نہ ہی ان کو نفع پہنچا سکتے۔ جب ان کو کہا جاتا یہ پکار بھی عبادت ہے، خالص اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، اللہ سے التجائیں کرو، تو آگے سے کیا کہتے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یہ ہماری سفارش کریں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہماری ان کے آگے، ان کی آگے اللہ کے آگے، اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، اللہ اکبر، اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، ان کے واسطے وسیلے سے ہم نے مانگنا ہے، ہماری ان کے سامنے یہ آگے اللہ کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مکہ والے بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم تو ان کی پوجا، ان کی درگاہوں پر، ان کے اللہ اکبر بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور سورۃ زمر پڑھو، سورۃ زمر، اللہ اکبر 23واں پارہ، اس کے آغاز میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا مانتے ہیں، اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہاں اگر عبادت کرتے ہیں نا ان کے نام کی نظریں، نیازیں، ان کے نام کا لنگر، اللہ اکبر، اور ان کے نام کے چڑھاوے، ان کے بتوں کے پاس آ کے جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو صرف اس لیے لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ تھا ان کا جرم جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ مشرک ہے، شرک کرنے والے ہیں۔ اور اس پر مولانا حالی کی بات سن لو، کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، اللہ اکبر، جو مانے خدا کا بیٹا تو کافر، گرے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، یہ پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، مزارات پہ دن رات نظریں چڑھائیں،
نہ توحید میں اس سے کچھ خلل آئے، نہ اسلام بگڑے اور نہ ایمان جائے، پھر بھی یہ مومن، پھر بھی یہ مسلمان۔ اللہ اکبر، وہی کام جو اللہ کے اللہ اکبر باغیوں نے کیا، شرک کرنے والوں نے کیا، وہی کام ہم کریں، ہم مومن، ہم مسلمان۔ اللہ اکبر، اور وہ کافر، وہ مشرک۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، قرآن کی طرف آئیں، اللہ کی بات کی طرف آئیں، رسول اللہ کے فرامین کی طرف آئیں، یہ ہے ہدایت کا چشمہ۔ اللہ اکبر، اگر ان مزارات کی طرف ہی ہماری ساری، اور پھر دیکھیں اللہ نے، شیطان نے، اللہ اکبر، کس قدر جو ہے نا وہ مت مار دی ہے۔ اللہ سے نا امید ہے کہ میری اللہ سنتا نہیں ہے، میری اللہ قبول نہیں کرتا، اور اللہ کے نیک بندوں پر امیدیں لگائے بیٹھا ہے۔ اب تو بات اس سے بھی اوپر چلی گئی ہے، کسی نے پیر صاحب کی چپل پہ امید لگائی ہوئی ہے، کسی نے دھاگے پہ امید لگائی ہوئی ہے، کسی نے کڑے پہ امید لگائی ہوئی ہے، کسی نے اللہ اکبر درگاہ سے امید لگائی ہے، کسی نے درخت سے امید لگا لی کہ یہ درخت ہے، اس کو میں ہلاؤں گا، بیر گرے گا تو بیٹا ہوگا۔ اللہ اکبر، کیسا شیطان نے مت۔ اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اپنے رب کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کی قدر کیا تھی کہ اللہ کی صفتوں کو اللہ کے بندوں میں اللہ اکبر تسلیم نہ کیا جاتا کہ یہ بھی داتا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے، یہ بیٹا دینے والا ہے، یہ بیٹی دینے والا ہے، یہ میری فلاں مشکل حل کرنے والا ہے۔ تو مجھے بتائیں، جب یہ سارے اختیارات ہم نے اللہ کے بندوں کو دے دیے تو پھر اللہ کے پاس کیا رہا؟ اللہ اکبر، اللہ کے کھاتے میں ہم نے کیا چھوڑا؟ جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے کل خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہی بندہ وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے جب بھی مانگا، اب اولاد کے لیے کل بھی گئے ہوں گے لوگ، عام بھی جاتے ہیں دربار پر، علی حجویری کے دربار پر عام بھی لوگ جاتے ہیں، بیٹا دے دے، تیرے پاس بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی امیدیں لے کے آیا ہوں، تو ہی میری مشکل حل کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تیرے دربار پہ آیا، تیری درگاہ پہ آیا، تیرے سامنے التجا لے کے آیا، تو نے میری مدد نہ کی۔ اس طرح کے کلپ بہت سارے آ جاتے ہیں، تو نے میری مدد نہ کی تو پھر میری مدد کون کرے گا؟ اب بیٹے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ اکبر، اللہ قرآن میں فرماتے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، زمینوں کے اللہ اکبر، زمینوں کا مالک اور آسمانوں کا مالک تو اللہ ہے۔ اللہ یخلق ما یشاء، اس کی مرضی ہے جو وہ چاہے پیدا کر دے، تخلیق کر دے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے وہ چاہے بیٹیاں عطا کر دے۔ یہب لمن یشاء الذکور، جسے وہ چاہے بیٹے عطا کر دے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے وہ چاہے بیٹے بیٹیاں ملا کے عطا کر دے۔ ویجعل من یشاء عقیما، وہ مرضیوں والا ہے، جسے چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے۔ یہ اختیار تو میرے رب کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے اختیار کو ہم نے بندوں کو میں تقسیم کیا اور پھر اللہ کو بالکل چھوڑ دیا۔ اللہ پر کوئی توکل نہیں، کوئی امید نہیں، کوئی آس نہیں، سارا توکل، ساری امیدیں اللہ کے بندوں کے ساتھ لگا لی۔ اللہ اکبر، اگر بیٹا بیٹی اولاد کسی کے اختیار میں ہوتا نا اللہ کے علاوہ، تو کوئی نبی یہ نہ کہتا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ یہ اللہ کے نیک بندے کی دعا ہے، اللہ کے ولی کی، اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ سورۃ آل عمران میں جا کے دیکھنا،
اللہ کا بندہ کیا کہتا ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا، کہنے لگا رب ھب لی، اے میرے اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، نیک اولاد عطا کر دے، میں مانتا ہوں واشتعل الراس شیبا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن تجھ سے مانگ کر میں کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ یہ کون تھے؟ یہ اللہ کے نیک بندے۔ ایک اور بندے کی اللہ نے دعا کا تذکرہ کیا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں ہوتی نا اولاد تو ابراہیم یہ نہ کہتے رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم مجھ سے مانگنے لگا، حالانکہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، ابراہیم وہ ہے جو اللہ کے بہت ہی چہیتے ہیں، بہت ہی پیارے ہیں، اللہ کی خاطر ہر قربانی پیش کرنے والے ہیں، لیکن اولاد سے محروم ہے۔ اب پکارتے ہیں اولاد کے لیے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور پکار کے کیا کہتے ہیں؟ رب ھب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نے مجھ سے دعا مانگی نیک بیٹے کی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو نیک بیٹے کی بشارت سنا دی۔ تو میرے محترم بھائیو، داتا کون ہے؟ صرف اللہ۔ ایک دفعہ آواز کے ساتھ کہہ دیں، داتا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی اور اختیار والا نہیں ہے۔ مشکل کشا اللہ، داتا اللہ، بگڑیاں بنانے والا صرف ایک اللہ، پکاروں کو قبول کرنے والا صرف ایک اللہ، دکھوں مصیبتوں پریشانیوں سے نجات دینے والا صرف اللہ۔ گھبرائے نہ، یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو پیارے نبی محمد مصطفیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ کے نبیوں کا ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ کے ولیوں کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے میں نجات ہے۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں ہی کہہ دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں اور نیک بندوں کی قبروں کو پکا بنا کے مسجدیں بنا لیا، اور آپ نے فرمایا میری قبر کو اللہ اس سے محفوظ رکھنا۔ اللہ ہماری قبروں کو بھی محفوظ فرمائے، اور اس برے عقیدے بد عقیدے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یا اللہ کوئی اور نیکی ہمارے سامنے نہیں ہے، کوئی اور نیکی ایسی نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، بڑی غلطیاں ہیں، دن رات بہت خطائیں ہوتی ہیں، لیکن صرف ایک نیکی ہے اللہ، صرف ایک نیکی ہے، اس نیکی پر ہمیں قائم رکھنا، اور اس نیکی کو قبول کر کے کل قیامت والے دن ہمیں محمد مصطفیٰ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب کر دینا، اپنے پیغمبر کی شفاعت نصیب کر دینا۔ وہ ایک نیکی ہے۔ ہم نے مشکل کشا ماننا تو کس کو؟ اللہ کو۔ حاجت روا ماننا تو کس کو؟ اللہ کو۔ داتا ماننا تو کس کو؟ اللہ کو۔ بگڑی بنانے والا ماننا تو اللہ کو۔ اور ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں علی حجویری داتا نہیں ہے، اللہ اکبر، پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، محتاج ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کب ان کی قبروں کو کھول کے ان کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ اس عقیدے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے۔ وما علیہ